السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ 2.0۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آج ہم جس ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے جاپان۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بڑی پسند آنے والی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو سٹارٹ کریں، آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ گھومنے پھرنے کا شوق تو سب کو ہوتا ہے اور ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ ملک گھومیں، جگہ جگہ گھومیں، ان کے کلچر کے بارے میں، ان کی ٹریڈیشن کے بارے میں جانیں۔ آج ہم جس ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں اس ملک کا کچھ عرصے پہلے تک الیکٹرانکس میں بہت زیادہ راج رہا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں جاپان کی۔ جاپان ایشیا کے مشرقی ساحل پر واقع ایک جزیرہ ہے، اس کا ایک ملک ہے۔ یہ شمال مشرقی جنوب مغرب جزیروں پر مشتمل ہے، اور جو مغربی شمالی بحر الکاہل کے ذریعے تقریباً 1500 میل اور تقریباً 2400 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ ملک کا پورے علاقے پر ایک 4 جزیرے ہیں جس پہ یہ پورا ملک شامل ہے۔ شمال سے جنوب تک یہ پھیلا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے چھوٹے جزیرے ہیں جو اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کے دارالحکومت کا نام ٹوکیو ہے، اور ٹوکیو مشرق وسطیٰ میں سب سے زیادہ آبادی والا شہر میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ جاپان زمین کی جو تزئین ہے وہ ناموار ہے، اور زمین کی سطح کا 4/5 حصہ پہاڑ پر مشتمل ہے۔ یہاں بہت سارے فعال اور غیر فعال آتش فشاں بھی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے رہتے ہیں، اور جس وجہ سے ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ یہاں پہ زلزلے سب سے زیادہ آتے ہیں، بشمول ماؤنٹ فوج، جس کو فوجی سان کا نام بھی دیا جاتا ہے، جو کہ 12,388 فٹ ہے اور تقریباً 3,776 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ جاپان بلند ترین جو پہاڑ ہے ملک کے بیشتر حصوں میں، وہ بہت زیادہ بارشوں اور عام طور پر ہلکے درجہ حرارت نے سرسبز پودوں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ پہاڑی علاقوں پر عام طور پر ناقص مٹی کے باوجود مختلف اقسام کی فصلیں اگانے ممکن بنا دی گئی ہیں۔ جاپان کی ایک بہت بڑی اور کافی حد تک نسلی طور پر یکساں آبادی ہے، جو بحر الکاہل کے ساتھ ساتھ نشیبی علاقوں میں بہت زیادہ مذکور ہے۔ جاپان ایک ایسا ملک ہے جو پیچیدہ اور قدیم ثقافتی روایات رکھتا ہے، جو کہ 1950 کے بعد دنیا کے معاشرتی اور تکنیکی لحاظ سے ترقی یافتہ معاشروں میں سے ایک طور پر ابھرا ہوا ہے۔ تعلیم پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، اور جاپان دنیا کے سب سے خواندہ ممالک میں شامل ہوتا ہے۔ پرانے اور نئے درمیانی کشیدگی جاپانی زندگی کے تمام مراحل میں ظاہر ہے۔ قدرتی خوبصورتی کے لیے خوبصورت، حساس اور شکل اور توازن کے ساتھ ساتھ نارا جیسے شہروں کے ساتھ ساتھ جاپان کی ہر جگہ واضح ہے۔ باغات یہاں تک دیہی علاقوں میں ہیں، تاہم تیزی سے مغربی کھاری کا اثر جاپانی زندگی پر بہت برے طریقے سے پڑا ہے۔ زرعی علاقوں کی کم آبادی اور ثقافت کی اچھی سے ترتیب شدہ چاول اور کھیتوں میں پھلوں کی کاشت کے باغات موجود ہیں، جو اس کی بہت بڑی خصوصیات میں شامل ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہزاروں سال کی دیسی کے لیے جاپان کا قبضہ تھا، لیکن جاپان کے ریکارڈ کی تاریخ میں صدیوں میں شروع ہوتی قبل مسیح چینی ذرائع میں ذکر ہے۔ ابتدائی صدیوں میں صرف ایک چین اور کوریا کے ساتھ رابطہ عیسوی سمیت جاپان کے گہری تبدیلیاں لے کے آیا۔ چینی تحریر کے مطابق اس میں بہت سارے فریقانہ فہم ملک کے سیاسی اتحاد میں پہلا قدم میں 4 صدیوں عیسوی تک یاتو عدالت کا ایک عظیم تنظیم پر واقع ہے، اور ابتدا کے 8ویں صدی میں نارا، اور پھر اب کیوٹو میں 8ویں کے آخر میں سے 12ویں صدی کے آخر تک تیار ہوئی۔ اس کے بعد 7ویں صدی فوجی حکمرانوں کے تسلط کا دور تھا، جو کہ 17ویں صدی کے اوائل سے 19ویں صدی کے وسط تک بیرونی دنیا کے قریبی انتہا میں اختتام پذیر ہوا۔ اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ ملک کے دوبارہ کھلنے سے مغرب سے رابطہ ہوا اور بے مثال تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ جاپان ایک جدید صنعتی قوم بننے کی کوشش کی اور ابتدائی طور پر کوریا اور چین میں بہت بڑے بیرونی ملک سلطنت کے حصول کی کوشش کی۔ 1941 کے آخر تک یہ مؤخر عسکر پالیسی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ براہ راست تصادم اور دوسری جنگ عظیم، جو کہ 1939 سے 45 میں شکست کا سبب بنی۔ جنگ کے بعد جاپان کا شاندار معاشی نمو، جو کہ اس دور میں کسی بھی قوم سے سب سے بڑی ہے، نے ملک کو عالمی معیشت میں سب سے آگے لایا۔ اب یہ دنیا کے صف اول کے مینوفیکچرر ممالک میں شامل ہوتا ہے، جو سامان تاجروں کو پوری دنیا میں مہیا کیا جاتا ہے۔
جاپان میں کل 6,800 سے زائد جزیروں پر مشتمل ہے اور جاپان میں خودکش جنگل ہے۔ مرنے کے لیے بہترین جگہ کہلانے جانے والی اوکیگاوا جنگل کو دنیا کے دوسری مقبول ترین جگہ کا بدقسمتی سے امتیاز حاصل ہے۔ جاپان آبادی کا 65 سال اور اس سے زیادہ عمر کے لوگ بہت زیادہ ہیں، جو دنیا میں سب سے زیادہ تناسب والا شہر ہے۔ جاپان میں 70,000 سے زائد لوگ جن کی عمریں 100 سال سے بھی زیادہ ہیں۔ اس میں بہت سارے لوگ شامل ہیں جن کی بیشتر عمریں 100 سال سے زیادہ ہیں، اور تقریباً جو سب سے زیادہ ملک یہ پوری دنیا میں مشہور ہے جس میں لوگوں کی عمریں سب سے زیادہ پائی جاتی ہیں۔ جاپان عام طور پر بہت محفوظ محسوس کیا جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اپنے پرس کو محفوظ ترین میٹرو اسٹیشن کے قریب بھی اگر آپ چھوڑ کے چلے جائیں اور 1 گھنٹے بعد آپ واپس آئیں تو پھر بھی آپ کو تلاش نہیں کرنی پڑے گی، آپ کو جانچ پڑتال نہیں کرنی پڑے گی، آپ کو چیز وہاں پہ ملے گی۔ تو جاپان اس سلسلے میں بھی بہت زیادہ مشہور ہے کہ جاپان میں جو چوری چکاری کا نظام ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر ہم ٹرینوں کی بات کرتے ہیں اور اگر ہم پابندی کی بات کرتے ہیں تو جاپان کی جو ٹرینیں ہیں وہ دنیا بھر میں مشہور ہیں کہ یہ وقت کی پابندی ان کی اتنی زیادہ ہے کہ یہ اپنے ہمیشہ مقررہ وقت کے اوپر چلتی ہیں، مقررہ وقت کے اوپر آتی ہیں۔ ان کی اوسط تاخیر جو ہے وہ صرف اور صرف 18 سیکنڈ ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ بعض اوقات ٹرینوں کی اتنی زیادہ بھیڑ ہو جاتی ہے کہ ریلوے کا جو عملہ ہوتا ہے وہ مسافروں کو اندر لٹنے کے لیے بھی لگایا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کم سے کم وقت کے اوپر اپنی جگہوں پہ پہنچایا جا سکے۔ جاپان میں ایک ایسی ٹرین بھی ہے جو مقناطیسی کے ذریعے پٹریوں کے اوپر تیرتی ہے اور اس کی تقریباً جو اوسط فی گھنٹہ کی رفتار ہے وہ تقریباً 311 میل فی گھنٹہ ہے، اور یہ تقریباً کوئی 21.50 کلومیٹر فی گھنٹہ بنتی ہے۔ کافی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جاپان میں سب سے زیادہ کافی پی جاتی ہے اور سب سے زیادہ کافی تیار ہوتی ہے، اور ان کی جو کافی کی سالانہ کافی کی مقدار ہے وہ تقریباً 80% درآمد پر مشتمل ہے۔ اگر ہم صفائی ستھرائی کی بات کرتے ہیں تو جاپان ان ممالک میں شامل ہے اور جاپان کے لوگ ان ممالک کے لوگوں میں شامل ہیں جو صفائی ستھرائی کا بہت خیال کرتے ہیں۔ جن کے گھروں میں بیت الخلاء کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے اور جو کہ ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے، تو انہوں نے اپنے باتھ روم کے لیے ایک نامزد چپل رکھے ہوئے ہیں اور وہ تاکہ ان کے باقی گھر آلودہ نہ ہو سکیں۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ اپنی صفائی ستھرائی کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ اگر ہم تمباکو نوشی کی بات کرتے ہیں تو جاپان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو تمباکو نوشی میں بہت زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں، اور جاپان کے متعلق ایک اور بھی آپ کو بات بتاتے چلیں، جاپان میں بہت سارے ایسے سیاستدان ہیں جو تمباکو کی صنعت سے منسلک ہیں اور وہ ان میں دلچسپی بھی رکھتے ہیں۔ تاہم اپریل 2020 میں ٹوکیو جاپان کا پہلا شہر تھا جس کو آخرکار سگریٹ نوشی کی پابندی جس پہ عائد کی گئی تھی، اور لوگوں کو کہا گیا تھا کہ وہ سگریٹ نوشی نہیں کریں گے پبلک پلیسز پہ۔ اگر پبلک پلیسز پہ انہوں نے سگریٹ نوشی کی تو انہیں بھاری جرمانہ بھرنا پڑ سکتا ہے۔ ٹوکیو جاپان کا دارالحکومت ہے اور یہ دنیا پوری بھر میں مشہور ہے۔ اس کو دنیا کا سب سے بڑا میٹروپولیٹن شہر بھی کہا جاتا ہے جس میں تقریباً 37 ملین سے زیادہ لوگ رہتے ہیں، اور ٹوکیو کو دنیا کے مہنگے ترین شہروں میں شمار بھی اسی وجہ سے کیا جاتا ہے کیونکہ یہاں کا رہن سہن ایسا ہے کہ جو کسی ایک بڑے سٹی جیسا ہے، اس لیے دنیا کا سب سے مہنگا ترین شہر بھی اس کو کہا جا سکتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو کائنڈلی سبسکرائب اور لائک کے بٹن کو دبا دیں، تو اگلی ایک نئی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک اور شہر کو اور ایک اور ملک کو کی ڈاکومنٹری لے کے آئیں گے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی۔ شکریہ۔